تو نے اتنی زحمتیں برداشت کی کہ خود اللہ کے رسول کی حدیث آدم سے لے کے مجھ تک کسی نبی کو تبلیغ دین میں اتنی تکلیفیں برداشت نہیں کرنا پڑی ہیں جتنی مجھے. تو اب اتنی زحمتوں کے بعد، تکلیفیں اٹھانے کے بعد، مشقت کرنے کے بعد، یہ قرآن کا ہی لفظ ہے، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اے حبیب اتنی مشقت کیوں اٹھا رہا؟ ہم نے قرآن ما انزلنا، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا ہے لتشقا کہ تو اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈالے. مگر اتنی ساری زحمت اٹھا کر اگر قرآن یہ کہہ دے کہ ایک حکم ایسا اسے نہیں پہنچایا تو فما بلغت رسالت، تو نے رسالت کو ادا نہیں کیا، حق رسالت ادا نہیں کیا، گویا کوئی حکم نہیں پہنچایا. آخر یہ سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اس کا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات ابھی ہوتی ہے. اب یہ جو بات تھی، مولانا آپ آگے تشریف لے آئی تو برکت ہوگی ہمارے لیے. اب اس میں اصل عنوان تو ابھی شروع ہونے والا، لیکن ضمناً یہ بات آ گئی کہ رسول اور امتی کا رشتہ، اعتماد، بھروسے اور ٹرسٹ کا رشتہ. اگر رسالت کا کلمہ پڑھنے کے باوجود رسول کے حوالے سے دل میں شک رہے، شک، تو یاد رکھیے کہ یہ رشتہ کٹ جائے گا، یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، یہ رشتہ باقی رہ ہی نہیں سکتا. بھروسہ، جو رسول نے کہا ہے حق ہے، چاہے زمانہ اس کی تصدیق کرے نہ کرے، بعد میں کر لے گا. چاہے تمہاری آنکھ، تمہارا کان، تمہارا دل، تمہارا دماغ کچھ بھی کہتا رہے، جو رسول نے کہا ہے وہی کافی ہے. اور ایسے واقعات بھی ہیں. ایک الگ میں دیکھ رہا ہوں، ایک الگ موضوع بن رہا، ایسے واقعات بھی کہ پیغمبر نے کسی حکم کی وجہ بتانا چاہیے تو سننے والے صحابی نے ہاتھ جوڑ کے معذرت کر دی، یا رسول اللہ مجھے نہیں بتائیے. اگر آپ نے یہ الفاظ میرے، اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں نقل بالمعنی، یا رسول اللہ ابھی آپ نے حکم دیا ہے، میں آنکھیں بند کر کے عمل کر رہا ہوں خالصتاً آپ کی وجہ سے، اور اگر آپ نے کوئی فائدہ نقصان بتا دیا تو دل میں خیال آ سکتا کہ اس فائدے کے لیے میں وہ کام کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر عمل صرف آپ کی خاطر. اب یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے، کئی روایتیں ہیں، کئی واقعات ہیں. بھروسے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ یہ رسول کبھی کوئی غلط بات بیان نہیں کرے گا. چنانچہ اگر غدیر کا اعلان نہ ہوتا تو ایک نقصان تو یہ ہوتا، یہ جو بھروسہ اور اعتماد وہ ختم ہوتا، کیونکہ آغاز اعلان رسالت میں، جب اعلان رسالت ہوا شروع میں ہی پیغمبر نے اعلان کر دیا تھا کہ انت وصیی و خلیفتی، اے علی تم میرے بعد میرے جانشین ہو. اب اگر غدیر خم کا اعلان نہ ہو اور یہ جانشینی امت کے سامنے واضح نہ کی جائے تو یہی کہا جائے گا جیسا عیسائیوں نے لکھا، جیسا یہودیوں نے لکھا کہ رسول بدل گئے، وہ رہا ہی نہیں. جو پہلے تھا مکے میں طاقت نہیں تھی تو ہر ایک سے جھک کے ملتا تھا، اخلاق کا مظاہرہ کرتا تھا، پتھر بھی کھاتا تھا تو مسکراتا تھا، کوڑا بھی پھینکا جاتا تھا تو اسی عورت کی عیادت کو جاتا تھا. کہتے سارے مکے کے واقعات ہیں. مدینے میں حکومت آ گئی، مدینے میں طاقت آ گئی، مدینے میں اقتدار مل گیا تو بدل ہی گئے. اب وہ رسول ہی نہ رہے
اب ذرا ذرا سی بات پہ کوڑے پڑنے لگے، اب تلواریں نکلنے لگی، اب گردنیں کٹنے لگی۔ کہا وہ مکے والا رسول کچھ اور تھا، مدینے والا کوئی اور تھا، اور بہت ہی مختصر ہمارے ملک کی تاریخ ہے، دنیا کے ہر ملک کی تاریخ ہے۔ کیا وہ ایک بہت ہی مشہور شعر تو ہے، مگر شعر و شاعری میرا ڈپارٹمنٹ نہیں، کیسے کیسے ویسے ویسے ہو گئے، ویسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ کہا کہ یہ رسول وقت کے بعد اقتدار ملنے سے پہلے کچھ اور چہرہ تھا، اقتدار ملنے کے بعد کچھ اور چہرہ۔ پورا اعتماد، بھروسہ، ٹرسٹ، کانفیڈنس ختم ہو رہا۔ جو اعلان پہلے دن کیا کہ اے علی تم میرے جانشین اور میرے بعد میرے خلیفہ ہو، غدیر خم کا اعلان اگر نہ ہوتا تو یہ اہل کتاب، یہ دشمنان اسلام، یہ مستشرقین، یہ اورینٹیلسٹ، ان کا اعتراض بالکل صحیح ہوتا۔ غدیر کے اعلان نے بتا دیا کہ جو پہلے دن رسول نے کہا ہے آخری دن تک رسول اسی بات پہ رہا، ورنہ فما بلغت رسالتا، رسالت کی طاقت ختم ہو جاتی، رسالت کے حکم میں، رسالت کے احکامات میں جو ایک جان ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ وقت کے ساتھ یہ رسول بدلتا ہے۔ مگر اس سے زیادہ جو اہم مسئلہ ہے وہ سنی، اور وہاں سے پھر میں جو ہمارا کراچی کا طریقہ کار ہے اس کے اعتبار سے اپنے موضوع پہ آؤں گا، اور وہ یہ آپ کتنا ہی اچھا پروجیکٹ بنائیں، آرگنائزیشن بنائیں، ادارہ قائم کریں، کتنا ہی اچھا، اگر اپنے بعد اس کی حفاظت کا انتظام نہ کیا تو ساری آپ کی محنتیں ضائع ہو گئی۔ دنیا کی تاریخ دیکھ لیجیے، بڑے اچھے اچھے ادارے فاؤنڈر یا بانی کے مرنے کے بعد تباہ ہو جاتے ہیں، بڑی اچھی اچھی آرگنائزیشن، بڑے اچھے اچھے پروجیکٹ، حتیٰ یہ کہ ملک اگر بنانے والے نے، قائم کرنے والے نے، محنت کرنے والے نے اپنے بعد اس کی حفاظت کا انتظام نہ کیا تو خاتمہ اللہ کا رسول 1,24,000 انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی، ہر نبی نے اپنے زمانے میں زحمت اٹھائی، پھر دوبارہ بت پرستی، شرک، کفر کیسے آ گیا؟ پیغمبر کے بعد نہیں آنا چاہیے، تو کہا کہ اے حبیب جو دین تو نے پہنچایا ہے اب اس کی حفاظت کا بھی انتظام کر۔ اور یہ یاد رکھیے، عام زندگی سے لے کر، عام عبادتوں سے لے کر، خود پورے اسلام کی حد تک یہ مسئلہ، خالی مکان بنانا کافی نہیں، اس کی حفاظت کا انتظام کرنا ہوتا۔ اب آج کل بھرے پڑے ہیں دنیا بھر کے اخبارات، بہترین بلڈنگز میں سے ایک، 7 ونڈرز آف دا ماڈرن ورلڈ، تاج محل تباہ ہو رہا، بنانے والے نے اتنی شاندار عمارت بنا دی، آج صحیح معنوں میں حفاظت نہیں ہو رہی، چنانچہ یہ ختم ہو رہا، تباہ ہو رہا، اور خالی تاج محل نہیں، اور کتنی عمارتیں ایسی، بعد میں اس کی گاڑیاں، کاروبار ہے، اگر اس کی مینٹیننس کا خیال نہ کیا جائے، یہ امام بارگاہ بن گئے، لیکن پورا سال اس کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ اور یہ پھر عبادتوں کے لیے بھی، ہم نماز پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، واجب ہے، لازم ہے، ہمارا موضوع بنے گا، مگر نماز پڑھ لینا کافی نہیں، اب نماز کی حفاظت بھی کرنا ہوتی ہے، نماز ضائع نہ ہو جائے۔ بہت ساری ہماری غلطیاں ایسی ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی، وہ غلطی کی، گئی نماز، غلط ہوئی یا رد کر دی گئی، اگرچہ دو الگ الگ اصطلاحات ہیں، دونوں کا مطلب الگ، مگر خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں نامہ اعمال میں نماز کا ثواب 0/0 لکھا۔ نماز پڑھو، نماز کی حفاظت، بہت مشہور ایک حدیث ہے، پیغمبر ممبر سے ذکر خدا کا ثواب بتا رہے ہیں، اور یہ فرمایا کہ جب کوئی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت پیدا کر دیتا،
تو کسی نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ پھر تو جنت ہمارے درختوں سے بھرا ہوا ہوگا، کیونکہ میں تو روزانہ 100 بار یا 1000 بار یا 500 بار سبحان اللہ کہتا ہوں، اور کب سے کہتا چلا آ رہا ہوں۔ ذکر خدا ایک عنوان ہے، اگر ایک بار کے سبحان اللہ سے ایک درخت، سینکڑوں ہزاروں درخت، پیغمبر نے کہا ہاں جنت میں یہ سارے درخت ہیں، شرط یہ ہے کہ دنیا سے آگ بھیج کر اپنے درختوں کو جلا نہ دے۔ آگ جاتی، درخت پیدا ہو گیا، درخت اللہ نے لگا دیا، درخت اللہ نے دے دیا، یہاں سے آگ گئی، درخت جل کے راکھ ہو گیا۔ ایک ایسا عنوان جس پر حجت الاسلام مولانا شفا نجوی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما جمعے کے خطبات میں اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو عبادت کرنا اہم، پھر اس عبادت کو بچانا بھی اہم۔ یہ لفظ قرآن میں بھی ہے وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتَكُمْ، دیکھو راہ خدا میں صدقہ دو، پھر اپنے صدقے کو خود باطل نہ کر لینا۔ قرآن نے وجہ بھی بتائی بالمن والعذا، موضوع بدلنے نہ پائے۔ شیخ سعدی کا ایک بہت مشہور واقعہ، چھوٹا سا ہے اس لیے تکرار میں کوئی حرج نہیں، بہت مشہور، چونکہ ہماری گفتگو آخری مرحلوں میں تربیت اولاد پر جا کے مکمل ہوگی، فی الحال ذہن میں یہی خیال ہے، تو اس میں بھی اس واقعے کا اشارہ فائدہ مند ہوگا۔ شیخ سعدی اپنے والد کے ساتھ سفر میں گئے، پرانا زمانہ اور حالات راستے اتنے خطرناک ہیں کہ اکیلا دکیلا کوئی آدمی سفر کرتا نہیں ہے سوائے مجبوری کے۔ قافلے جاتے ہیں اور قافلوں کی مجبوری شریعت کی ایک مجبوری، کتنے فقہی مسئلے اسی بات سے متعلق ہیں۔ حج واجب ہے بشرطے کہ آپ کو قافلہ وقت پہ مل رہا، اور بہت سارے مسئلے، بلکہ پیغمبر کی ایک حدیث بھی، گرچہ حدیث کے انٹرپریٹیشن علماء نے کئی الگ الگ وضاحتیں لکھی، لیکن ایک حدیث، 3 آدمیوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اکیلے کھانا کھانے والا، اکیلے گھر میں سونے والا، اکیلا سفر کرنے والا۔ اب یہ 2 چیزیں اس میں سمجھنا، میں سمجھاؤں گا نہیں، وقت نہیں، لیکن سمجھنا۔ پہلے تو عربی، ہماری زبان اردو ہے، اردو کی ماں ہے عربی، عربی کے ہی بہت سے الفاظ اردو میں آئے، لیکن دیکھا ہوگا آپ نے ماں کی بیٹی ہے لیکن بہت ساری چیزوں میں ماں سے الگ ہو جاتی، یقین نہیں آتا لوگوں تم انہی کی بیٹی ہو، شکل، صورت، رنگ، روپ، انداز، یعنی جو قدرتی چیزیں اس کے اندر بھی۔ اردو میں بہت سارے الفاظ عربی سے آئے ہیں لیکن معنی بدل گئے۔ اب جب یہ اردو میں آئے ہیں، یہ بہت ایک اہم بات کر رہا ہوں، کیونکہ آج کی دنیا اور خاص طور پر مذہبی دنیا، فتنہ اور فساد اٹھانے کی دنیا، ایک اتنا سا آئی فون آپ کے ہاتھ میں اور واٹس ایپ کے اوپر آپ کسی گروپ میں شامل، ایسے ایسے مسئلے، ایسے ایسے اختلاف، علماء تو علماء، مراجع تک کی ایسی ایسی توہین، اور اس میں بہت بڑا دخل ہماری اس جہالت کا، جس کے بارے میں ایک حدیث میں 9 ربیع الاول کی محفل میں پڑھتا ہوں، آج بھی سن لیجئے، اس دن بھی سن لیجئے گا اگر آپ آئے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل جو لوگ تھے آج آدھے لوگ بھی نہیں، اگر میری آئی سائٹ ٹھیک کام کر رہی ہے تو بہت مختصر حدیث، مولا آپ کے اتنے دشمن عالم اسلام میں ہیں، کوئی وجہ بھی ہے کہ علی جیسی صاحب فضیلت شخصیت، اتنے دشمن، اگر آپ کے سارے دشمن ایک لائن سے کھڑے کیے جائیں، سب بلا لیے جائیں، ایک لائن سے کھڑے کیے جائیں، اور ہوگا یہ واقعہ ہوگا ظہور کے بعد زمانے رجعت میں
اس کی تفصیل بھی ہے کہ سارے دشمنان اہل بیت آ گئے، لائن سے کھڑے کر دیے گئے. تو مولا آپ سب سے پہلے کس کو قتل کریں گے؟ اب نام ہر ایک کے ذہن میں آ رہے تھے جو سوال کرنے والے کے وقت جو مجمع بیٹھا تھا. مولا اس کا نام لیں گے، مولا اس کا قتل سب کیے جائیں گے سب سے پہلے. مولا نے عجیب جواب دیا. مولا نے کہا میں سب سے پہلے اپنے جس دشمن کی گردن اڑاؤں گا وہ ہے جہالت، اگنورنس، لیک آف نالج، دین سے لا علمی. سننے والے حیران ہو گئے، مولا آپ کا سب سے بڑا دشمن کا یہ جہالت. اگر امت مسلمہ جاہل نہ ہوتی تو علی اور خاندان علی پر اتنے ظلم نہ کیے جاتے، یہی عام مسلمان ہاتھ پکڑ لیتے. لیکن جہالت جیسی پٹی پڑھا دی گئی، جیسے آج ہمیں واٹس ایپ پہ جو پٹی پڑھا دی جائے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے. قرآن پہ شک رہتا، حدیث پہ تو ایک جملہ ہنس کے کہتے ہیں اور بات ٹال دیتے ہیں. مولانا حدیثوں کا کیا ہے، صحیح بھی ہے غلط بھی. اور واٹس ایپ جیسے جبرائیل یہ وحی لے کے آپ کے اوپر آئے ہیں، ایک لمحے کے لیے شک نہیں ہوتا، فوراً آگے میسج کو 500 آدمیوں کو فارورڈ کر دیا. لیکن یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ مجھے دنیا میں جہاں پر ہے پورا اشرا اس پہ پڑھنا پڑ رہا، اور جہاں نہیں ادھر میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ بلا وجہ میری وجہ سے یہ مسئلہ مزید یہاں پہ پیدا نہ ہو جائے. آلریڈی اسلام آباد کے لوکل بہت سارے مسئلے ہوں گے. تو خیر ابھی اگر بات کی ضرورت بھی پڑی تو بعد میں، کیونکہ ایک جملہ اور سن لیجیے آئندہ آنے والی محفل کے لیے جو امام زمانہ کے خلاف شیعوں کے درمیان پروپیگنڈا ہوگا، روایتوں سے جو پتا چل رہا ہے اس میں واٹس ایپ کا بہت بڑا حصہ ہوگا، باقی باتیں بعد میں. تو خلاصہ یہ کہ یہ جہالت ہے، لا علمی، دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. اچھا اب اسے میں ذرا سا ایام ازا سے بھی ربط دوں. اقالی کا پہلا دشمن اور سب سے بڑا دشمن. اب آئیے آقا حسین کی ہمارے پاس بہت ساری زیارتیں، ہر اہم موقع کے لیے آقا حسین کی ایک زیارت. ایک تو وہ زیارت ہے جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، پھر ہر شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھی جاتی ہے، پھر پورا سال یہ عاشورے کی زیارت، اور عاشورے میں بھی یہ عاشورے کی صبح کی زیارت، یہ عاشورے کی سپہر کی زیارت، یہ 40 کی زیارت، یہ 17 ربیع الاول کی زیارت، یہ شب قدر کی زیارت، یہ 15 شعبان کی زیارت، یہ عید کی زیارت، یہ بقرعید کی زیارت، یہ عرفہ کی زیارت. پورا زیارات کے حوالے سے پورے سال کا ایک ٹائم ٹیبل آپ کو ملے گا آقا حسین کے حوالے سے. ہر موقع پر آقا کی ایک زیارت ہے اور الگ زیارت، ہر نماز کے بعد، ہر شب جمعہ. اور ویک میں بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ ہفتے میں 7 دن، یہ دن مختلف معصومین میں تقسیم، ہفتہ ان کا، اتوار ان کا، پیر ان کا، جمعہ ان کا. اس میں بھی آقا حسین کی ایک زیارت ہے روزانہ، ہر شب جمعہ، ہر اہم موقع پر. مگر جتنی اہمیت زیارت 40 کو مل گئی، ایک تو خود وہ حدیث کہ شیعہ کی پہچان زیارت 40، یہ تو آگے سے مطلب آج کی مجلس کے آخر میں یا کل کی مجلس میں یہ چیز آنے والی، کیونکہ حدیث جس امام معصوم کی ہے اسی کی شہادت کی تو کل رات ہے، اور ہماری یہ 3 مجالس اس امام کے حوالے سے ہیں. اگرچہ 1.5 مجلس گزر گئی اور اب تک اس امام کا نام تک نہیں آیا، لیکن یہ مجالس اسی امام کے حوالے سے آئے. تو زیارت 40 اور کربلا میں سارا سال، حتیٰ عام شب جمعہ بھی زائرین کا اتنا مجمع ہوتا، مگر 40 کے جو زائرین ہیں ان کی تعداد
ویکیپیڈیا کا جملہ یہ ہے کہ لارجسٹ گیدرنگ آن دا پلانٹ ارتھ، وہ اربعین کی زیارت ہر سال زائرین کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پچھلے سال کے اربعین ہی کے ریکارڈ کو اربعین کا مجمع توڑ دیتا ہے۔ لیکن وہ جو زیارت ہے اس سے مطلب تو ہے کہ وہاں جا کے زیارت کرو، مگر زیارت اربعین خود جو مسجدوں میں، امام باڑوں میں، جلوسوں میں پڑھی جاتی ہے اربعین کے دن، وہ بہت اہم زیارت ہے۔ ثواب اور فضیلت اس کا ایک ہے جملہ، بہت مختصر کر کے کربلا کے پورے جہاد کو اربعین کی زیارت مومن کی پہچان۔ بولا شیعہ کو ہم کیسے پہچانے؟ کہا 5 چیزوں سے، اور اس میں زیارت اربعین، فزیکل زیارت۔ لیکن جو نہیں جا سکتا وہ اپنے جگہ کھڑے ہو کے پڑھے یہ زیارت، اور یہ زیارت کے بالکل شروع میں جسٹ اسٹارٹنگ آقا حسین کے اتنے بڑے جہاد کا مقصد بتایا گیا۔ 2 مہینے 8 دن عزاداری آپ نے آقا حسین کی وجہ سے کی۔ یہ کوئی ہمارے خاندان کا رواج نہیں، یہ کوئی ہماری برادری کی ریت نہیں، یہ آقا حسین کا وہ عظیم جہاد ہے جس کی وجہ سے 2 مہینے 8 دن ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے بچے مجالس کے لیے، جلوس کے لیے، ماتم کے لیے، نوحہ خوانی کے لیے گھروں سے نکلے۔ پورے جہاد کا مقصد کیا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے کہنے کا حق بھی نہیں۔ زیارت اربعین نہ صرف یہ کہ ہر ایک کے گھر میں موجود ہے، بلکہ اسلام آباد ذرا مجھے تھوڑا سلو شہر لگا۔ اگر میں ٹورنٹو میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوتا اور پڑھی میں، اسی وقت بچوں کے آئی فون نکل آتے، کٹ 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 زیارت اربعین ڈاؤن لوڈ، ہر ایک کے پاس وہ دیکھ رہے ہوتے۔ زیارت اربعین کے شروع میں اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں، زیارت آقا حسین کی، سلام آپ آقا حسین کو کر رہے ہیں اور کریں گے بھی آگے چل کر۔ آغاز میں ایک سلام ہے، تفصیل بعد میں، بیچ میں اور بالکل شروع میں آپ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں۔ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا نے یہ اتنی بڑی قربانی دی، بذلا مہجتہ، اپنی اور اپنے سارے گھرانے کی قربانی دی۔ کیوں؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَ وَالْحَيْرَةِ الضَّلَالَ، پورا جہاد کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام ایک جملے میں سمیٹ دیا گیا۔ یہ قربانی دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالا جا سکے۔ مقصد کربلا، مقصد حسین، مقصد زینب، مقصد عزاداری، بندگان خدا کو ایک لفظ میرا نہیں۔ اور زیارت اربعین اتنی کامن ہے کہ ہر آدمی 1 منٹ میں چیک کر سکتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کوئی اس میں اضافہ کر دیا، کوئی کمی کر دی، کوئی غلط بیانی کی۔ تیرے بندوں، مولا نے کہا ہمارا سب سے بڑا دشمن عام مسلمانوں کی جہالت، اور آپ نے خود زیارت اربعین اللہ کو گواہ بن کے اعلان کیا کہ حسین کے جہاد کا مقصد اللہ کے سارے بندوں کو، خالی مومنوں کو نہیں، مسلمانوں کو نہیں، لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، تیرے بندوں کو جہالت سے بچایا جائے۔ تو یہ اہل بیت اطہار اپنے چاہنے والوں، اور بات ابھی آگے بڑھے گی، آخری 2 جو محفل کی تقاریر ہیں اس میں، یہ تو ایک تمہید تھی ان تقاریر کے لیے بھی اور آج کے موضوع کے لیے بھی۔ تو اب جہالت یہ سبب بنتا کہ آج کا مومن اپنے علماء کا دشمن، آج کا مومن، یہ آخری زمانے کی نشانی ہے نا کہ چور اور ڈاکو مارا جائے گا تو مومنین خوش نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی عالم کبھی مر جائے تو باقاعدہ لوگ خوشیاں منائیں گے۔ یہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ باقی آخری زمانے کی نشانیاں جو زمانے کے امام کی امامت کا پہلا اور دوسرا دن ان تقاریر میں آئے گی۔ تو اب جہالت، لوگ چاہنے والے اس کی وجہ سے اپنے علماء، اپنے مجتہدین، اپنے مراجع ان کے خلاف ہو جائیں گے۔
اور اس حوالے سے جو بہت سارے ظلم ہوئے ان میں ایک ظلم جو میرا موضوع تھا، بات پھیلتے 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 کہیں چلی گئی، وہ یہ کہ قرآن شہید باقر صدر کا ایک جملہ، انہیں پتا چلا کہ ایک شرعی مسئلے پر پنجاب کے کسی شخص نے ایک ایسی کتاب لکھی جو تمام مجتہدین کے فتوے سے ہٹ کر، اور کہا ہے کہ یہ میری ریسرچ، میں قرآن حدیث سے یہ ثابت کر سکتا ہوں۔ آج کل تو ہر بچہ کچا کھڑا ہو یہ کہتا ہے کہ میری ریسرچ ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ سارے فتوے غلط۔ یہ بات ہے آج سے 40-50 سال پہلے کی۔ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ تھا، ہر آدمی کرتا بھی نہیں تھا کہ سارے مجتہدین کا فتویٰ غلط، اور فتویٰ ایسا تھا کہ مجتہدین نے فتویٰ دیا بھی ہے اور خود اس پر عمل بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اب شہید باقر صدر ایک اکیڈمک آدمی، علمی آدمی اختلاف سے ناراض نہیں ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ بھئی ہماری ریسرچ ہے، سامنے والے کی بھی ایک ریسرچ، پڑھو تو صحیح۔ اس نے کیا کہا؟ ہمارا حوزہ علمیہ نام اس بات کا ہے کہ بڑے سے بڑا مرجع فتویٰ دیتا ہے، اس کے شاگرد اعتراض کرتے ہیں یہ آپ نے غلط فتویٰ دیا، لیکن نعوذ باللہ گالم گلوچ والا نہیں، یہ آیت کا غلط ترجمہ ہوا، یہ حدیث کمزور حدیث تھی، یا اس لفظ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ علمی بحث، اسی کا نام حوزہ علمیہ ہے۔ یہ کس نے آپ کو اور ہم کو پٹی پڑھا دی کہ مراجع سارا دن چارپائی پر حقہ پیتے رہتے ہیں اور جیسا موڈ ہوا فتویٰ دے دیا؟ ایک ایک فتوے کو ثابت کرنا پڑتا ہے اس مجمع کے سامنے، جن میں سے ہر ایک انہی کے لیول کا یا ان کا اہم ترین شاگرد اجازت ہے بحث کی۔ خیر، بہت شوق پیدا ہوا کیا ایسا مسئلہ کہ سارے شیعہ مجتہدین ایک طرف اور ایک گمنام سے علاقے کا ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے، لیکن سنو تو صحیح کہہ کیا رہا، دلیل کیا؟ چنانچہ اپنے میرے ایک بزرگ تھے مگر دوست بھی تھے، علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم، چونکہ ہم لوگوں نے کئی سال حج ایک ساتھ کیے، بہت زیادہ ملاقات کا موقع رہا ہے۔ وہ یہ واقعہ خود سنا رہے کہ ہم لوگوں کو بلایا شہید صدر باقر صدر سیدہ آمینہ بنت الہدا اور یہ بھائی دونوں ساتھ صدام نے شہید کرائے، اور بلانے کے بعد کہا کہ بھئی یہ کتاب مجھے چاہیے، کہیں نہ کہیں سے مجھے دیکھنا ہے دلیلیں کیا۔ پاکستان کانٹیکٹ ہوا، لاہور سے کتاب منگوائی گئی، اور وہاں شہید کو اتنی بے چینی ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن پوچھتے ہیں کتاب آ گئی، کتاب آ گئی، کتاب آ گئی۔ 50 سال پہلے یہ ڈاک کوریئر یہ سارا سسٹم بہت سلو تھا۔ جب پتا چلا کہ کتاب آ گئی بڑے خوش، اب دن کا وقت ہو، اپنی اجتہاد کی، مرجعیت کی اور انقلاب کی مصروفیات، کہا کہ رات کو 3-4 اردو جاننے والے اسٹوڈنٹس جن میں علامہ جوادی بھی ہیں، خود وہ شامل ہیں، کہا کہ رات کو عشاء کے بعد آ جانا، کتاب تو اردو میں ہے، ترجمہ کر کے مجھے سنانا۔ اب آ گئی لوگ، کتاب کھولی، کہا کہ ان کی پہلی دلیل قرآن کی ایک آیت، اور پھر اس آیت سے اس مرد نامعقول نے یہ ثابت کیا کہ سارے مجتہدین غلط فتویٰ دیتے ہیں، صحیح فتویٰ یہ ہے۔ شہید صدر کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، کہا کہ یہی دلیل اس آیت سے، یہی اس نے ثابت کیا، پھر دیکھو شاید تم لوگوں نے ترجمہ غلط کیا۔ اب یہ 3-4 ہیں، ایک بھی نہیں، اردو کتاب، سب نے پھر دیکھا ترجمہ، کہا اچھا ایک آدمی اگر کسی مسئلے پہ 10 دلیلیں دیتا تو 3-4 کمزور بھی ہوتی ہے، چلو کوئی بات نہیں، دوسری دلیل، پھر ایک آیت، بات کہیں کی ہے، آیت میں پیغام کچھ اور ہے، نتیجہ کچھ اور نکال رہا ہے۔ شہید نے پھر حیرت کے ساتھ کہا کہ آج تم لوگ ٹھیک تو ہو، ترجمہ صحیح تو کر رہے ہو؟ کہا کہ ہاں، کہ یہ آیت میں دور دور اس مسئلے کا پتہ نہیں، آگے چلو
کوئی حدیث یہ والی حدیث تمام مراجع کو غلط ثابت کیا جس میں کوئی بات ہی نہیں ہے اس مسئلے. آخر 4-5 صفحے پڑھے اور اپنے ان ہندوستانی اور پاکستانی اسٹوڈنٹ سے کہا کتاب بند کرو اور مصنف کو صرف ایک پیغام دو مؤلف کو کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے اردو یا پنجابی میں نہیں. جو قرآن کا لفظ ہے اس کے عربی معنی دیکھے جائیں گے, اردو کے معنی نہیں دیکھے جائیں گے, پنجابی کے معنی نہیں دیکھے جائیں گے. ہمارے یہاں اس وقت ایک ظلم یہ بھی ہو رہا, نمازیں تک بدلی جا رہی ہیں غلط سلط ترجمے کی مدد سے. اب عام آدمی کو کیا پتا, آپ کے سامنے ایک ترجمہ رکھ دیا گیا, عربی کے بہت سے الفاظ اردو میں آ کر اپنا مطلب بدل چکے ہیں. میں نے 4-5-6 سال پہلے ایک مثال دی, اللہ کے ناموں میں بہت اہم نام ہے, اللہ کا ہر نام اہم ہے, لیکن فیس بک, واٹس ایپ, سوشل نیٹ ورکنگ, اس ماحول میں وہ نام بہت اہم ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ رقیب ہے. اردو میں رقیب کسے کہتے ہیں؟ اور عربی میں اللہ رقیب ہے ہمارا. اب کیا اردو والا ترجمہ چلے گا؟ اچھا یہ بات کہیں سے کہیں چلی گئی. تو میں واپس اصل مسئلے پر آتا ہوں. آپ بھول گئے ہوں گے, میں ذرا یاد دلاؤں. بات ہو رہی تھی شیخ سعدی کی. نہیں, شیخ سعدی سفر میں قافلے کے ساتھ گئے کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ 3 پہ لعنت. لعنت کسے کہتے ہیں؟ اردو میں لعنت کے معنی ہی الگ ہیں, عربی میں لعنت کے معنی ہی الگ ہیں. ہم زیارت میں لعنت پڑھتے ہیں, ترجمہ اردو والا کرتے ہیں. عربی لفظ ہے, عربی ترجمہ کریں. ہم قرآن میں لعنت پڑھتے ہیں, ترجمہ اردو والا کرتے ہیں. اردو میں لعنت کا ترجمہ ہی الگ ہے. انگریزی میں جسے کہتے ہیں کرسنگ, عربی میں یہ معنی نہیں ہے. پہلے لفظ کا مطلب عربی میں سمجھیے. قرآن عربی میں نازل ہوا ہے, اردو یا پنجابی یا سندھی یا گجراتی میں نہیں. کیونکہ لفظ لعنت اتنا بڑا ہمارے یہاں ایک مسئلہ بن گیا عربی نہ سمجھنے کے نتیجے میں. تو 3 پہ کھانا, سفر, گھر میں سونا, اکیلا, لعنت. کیا مطلب؟ پیغمبر کرسنگ کر رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, اس کا مطلب وہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ انٹرپریٹیشن کا موقع نہیں. بہرحال اس کا ایک خلاصہ یہ ہے, اب یہ خالی ایک خلاصہ, آدمی کو شادی کرنا چاہیے اور جلد از جلد کرنا چاہیے. یہ تینوں مسئلے شاید پیغمبر اس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. اب ہمارے یہاں شادی کتنا بڑا مسئلہ. لڑکی کو اپنی تعلیم پوری کرنا ہے, چاہے وہ بڑھیا ہو جائے, اب اس کو رشتے نہیں ملیں گے. اب والدین آتے, مولانا کوئی دعا بتائی. جب وقت تھا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام 5 مومن ہر کام ٹھہر ٹھہر کے اور آرام سے کرتا. جلدی کا کام شیطان کا, یہ حدیث کا لفظ ہے, سوائے 5 کے. 5 چیزوں میں مومن جلدی کرتا, شیطان دیر کراتا. ہر چیز میں شیطان جلدی, مومن ٹھہر ٹھہر کے آرام سے. ہمارے یہاں کوئی خبر آ گئی اخبار میں, کوئی بریکنگ نیوز آ گئی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر, کوئی میسج آ گیا واٹس ایپ پر, فوراً بغیر سوچے اور سمجھے ہمارا ریئیکشن ہو گیا. مومن ہر کام ٹھہر ٹھہر کے سوچ کے غور کر کے کرتا. اس میں جلدی نہیں کرنا. جلدی کرنا ہے تو 5 چیزوں میں. نمبر 1 ادائیگی نماز. جیسے ہی وقت نماز آیا اور ابو ثمامہ سیداوی کی طرح مومن کی نگاہ آسمان پہ پڑی, عاشور کے دن عین ہنگامے جنگ, ابو ثمامہ نے کہا تھا نا مولا دیکھیں وقت ظہر آ گیا ہے, نماز کا وقت آ گیا, ایک نماز اور آپ کے پیچھے پڑھنا. نماز کا وقت, ادائیگی نماز جتنا جلدی ممکن ہے. نمبر 2 قرضے کی واپسی. جتنا جلدی ہوگا مومن قرضہ واپس کرے گا, کیونکہ معصوم کی حدیث اور چوتھے امام کی کہ 4 چیزیں
غیرت مند مومن کے لیے تو بوجھ، جس میں قرضہ ہے ولو کان درہم، چاہے خالی ایک درہم آپ نے لیا. بات سے بات پھیلتی جا رہی ہے، واپس آتا ہوں. اور تیسری چیز وصیت. مومن کی وصیت ہر وقت اس کے تکیے کے نیچے تیار. اب اگر میں ایک سوال کروں کہ آج اس مجمع میں کتنے لوگ نماز پڑھ کے آئے، یہ سوال غلط. مجمع عام میں مومن کی توہین جائز نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں تو مجھے یقین 99% ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور اگر میں کہوں کہ اس مجمع میں کتنے لوگ اپنی وصیت تیار کر کے گھر میں رکھ کے آئیں تو شاید 10% بھی نہیں. جبکہ مومن کی پہچان کہ اپنی وصیت جلد از جلد لکھتا. اور چوتھی چیز جنازے کا دفن. جیسے ہی موت ہو، اگر کوئی اور شرعی عذر نہیں، فوراً. اور پانچویں چیز بیٹی کی شادی. جیسے ہی وہ شادی کے قابل ہوئی، سب سے پہلا کام باپ اور ماں کا یہ ہے کہ شادی کرے. اور بیٹے کی بھی. آج ہمارا معاشرہ کرپشن، بہت کرپشن. مگر کرپشن خالی پیسے کا نہیں ہوتا، اخلاق کا بھی کرپشن. اور آج ہمارے معاشرے میں جو اخلاقی کرپشن، اس کی ایک بہت بڑی وجہ شادیوں میں تاخیر کرنا. خیر یہ پھر ایک الگ موضوع بنے گا. تو یہ حدیث 3 پہ لعنت کا مطلب شاید یہ بھی شادی جلد از جلد کرو، گھر میں اکیلے نہ سو، سفر کرو تو اکیلے نہ جاؤ، اور کھانا کھاؤ تو شریک حیات ساتھ ہو. خیر موضوع بدلنے نہ پائے. شیخ سعدی والد قافلے کے ساتھ سفر پہ گئے، اور ایک مرتبہ پہلا دن پورا دن سفر کیا، رات کو تھک ہار کے. اردو میں ایک محاورہ ہے گھوڑے بیچ کے سونا. پہلے زمانے کے سفر اتنے ہی تکلیف دہ ہوتے تھے. سفرن ولو کان فرسخا. جو ابھی حدیث میں نے 4 میں سے صرف ایک بات پڑھی. غیرت مند کے لیے 4 باتیں بوجھ ہیں. قرضہ ولو کان درہم، چاہے 1 درہم. اور سفر، ٹریولنگ، چاہے صرف 1 فرسخ کیوں نہ جانا ہو، سفر بہرحال سفر. بنتن ولو کان مریم، اور بیٹی چاہے وہ مریم جیسی صاحب فضیلت کیوں نہ ہو، باپ ماں کے لیے بوجھ ہوتا. اور سوالن ولو کان طریقہ، کسی سے سوال کرنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دینا، چاہے وہ راستے کے بارے میں کیوں نہ ہو. ایک عام مومن کی غیرت 4 چیزیں برداشت نہیں ہوتی، خاص طور پہ سوال. کائنات کا سب سے بڑا غیرت مند جب اصغر کو لے کے آیا ہوگا اور پانی کا سوال کیا ہوگا، یہ حسین کا کتنا بڑا امتحان خدا لے رہا. بہرحال میں اصل موضوع پہ آؤں. پورا دن سفر، گرمی، دھوپ. چنانچہ شام کو تھک کے مارے ہر ایک نے جلدی جلدی کھانا کھایا، نماز پڑھی، سو گئے. مگر شیخ سعدی، جب تھکن میں آدمی سوتا ہے نا تو صبح اٹھتا. شیخ سعدی باپ نے بچپنے سے ٹریننگ دی تھی نماز شب کی بھی. یہ تربیت اولاد اس کا حصہ ہے. چنانچہ جو نماز شب کا وقت آ گیا، بہت اہم نماز. سید رشتی کا جو واقعہ مفاتیح میں بھی ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ مولا زمانے کے امام، اگر کوئی آپ سے مدد مانگے، آپ امام ہیں، امام امت کا محافظ، اگر غیبت میں کوئی آپ سے مدد مانگے طریقہ کیا؟ کہا نماز شب پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت جامعہ. واقعہ مفاتیح تک میں ہے جو ہر گھر میں موجود ہے. تو نماز شب بہت اہم نماز. اٹھ گئے، نماز پڑھی، دیکھا کہ سارا قافلہ سو رہا. یا میرے بابا نماز پڑھ کے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، یا میں ہوں. باقی سب ٹانگیں پھیلا کے اردو محاورے میں گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں. کہا کہ بابا کتنے بدقسمت لوگ، ایسی افضل نماز کا وقت آ گیا اور اتنا ان کو نیند پیاری ہے کہ اپنی یہ نماز شب قضا کر کے سو رہے ہیں. باپ نے کہا بیٹا کتنا اچھا ہوتا تو بھی سوتا رہتا. باپ نے کہا اور
1000 سال پہلے کے باپ نے، آج کا باپ تو پھر بھی قابل قبول ہو جائے ایسا، کتنے باپ جوان بیٹوں کی داڑھیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، باپ داڑھیاں منڈواتے ہیں، کتنی مائیں بچیوں کے حجاب سے ناراض ہو جاتی ہیں، تمہاری شادی تک نہیں ہوگی، بچیوں کے حجاب مائیں اتروا رہی ہیں۔ یہ آخری زمانے کی ایک نشانی، یہ بھی جو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، خیر آخری 2 تقریریں آخری زمانے کے بارے میں ہیں، وضاحتیں وہاں ہوں، لیکن 1000 سال پہلے کا ایک متقی اور مقدس باپ اپنے بیٹے سے کہے کاش تو بھی سوتا رہتا، نہیں اٹھتا نماز شب کے لیے، گھبرا گئے شیخ سعدی، بابا کیوں؟ کہا نماز شب سنت مستحب ہے، ثواب ہے، اور غیبت کرنا حرام ہے، گناہ ہے، تو نے ایک سنت کام کی خاطر حرام کام کیا، 500 نیکیاں کمائی اور 50,000 گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا۔ یہ کون سا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ خسارے کا سودا۔ تو نماز شب پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز شب کو بچانا بھی ضروری، روزانہ کی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے مسجد کے وضو خانوں میں نماز سے پہلے وضو کے وقت اور مسجد کے صحن میں نماز کے بعد گھر جاتے وقت ایسی غیبتیں، ایسی تہمتیں لوگوں سے سنی، یہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، اور جس کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتا۔ تو عبادت چاہے دنیا کا عام کام ہو، ایک مکان آپ نے بنائے، ایک شاندار بلڈنگ آپ نے بنائی، جیسے یورپ اور امریکہ میں آج کل ماہر ترین ڈاکٹر انڈیا یا پاکستان، یورپ اور امریکہ ماہر ترین ڈاکٹر، گورے ڈاکٹرز کا خالی رنگ گورا، مہارت کے اندر واقعاً وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان، تو میں خالی پاکستان کہتا ہوں، آپ وہاں جائیے علاج کے لیے 90% امکان ہے جو بھی اسپیشلسٹ سرجن آپ کو ملے وہ یا انڈین ہوگا یا پاکستانی ہوگا، کیونکہ مہارت میں ان کی کوئی شک نہیں۔ لیکن یہی ماہر ترین ڈاکٹر پاکستان میں جب ہوتے، جتنا خرچہ وہاں ایک آپریشن میں آتا اتنے خرچے میں یہاں آرام سے 25-30 آپریشن ہو جاتے۔ امریکہ میں، یورپ میں علاج بہت مہنگا، میں وہاں کے حالات بتانے نہیں آیا ہوں، میں اپنا جو اصل موضوع وہاں پہ، کیونکہ میں خود بھی اس مرحلے سے پریکٹیکلی گزرا ہوں، اور ویسے بھی جب مجالس کے لیے جاتا ہوں تو سینکڑوں کیس بھئی ہم جیسے لوگوں کے پاس اچھے خوشحال مطمئن زندگی گزارنے والے نہیں آتے ہیں، جہاں آتا ہے کوئی مسئلہ لے کر ہی آتا ہے، مولانا شادی نہیں ہو رہی، دعا، قرض ادا نہیں ہو رہا، دعا، جاب نہیں مل رہا، دعا، ویزا نہیں مل رہا، دعا، اور جس کو سب ملا ہوا ہے وہ پلٹ کے سلام بھی نہیں کرتا۔ تو خیر خلاصہ یہ بیماری، اتنے پیسے نہیں، کہا پاکستان میں تو ان کا آپریشن اتنا ایک، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پاکستان کے بہترین سرجری یا آپریشن جو حفاظت ہے، کیئر ٹیکنگ، اسپتال کا مینٹیننس ہے، خود مریض کی کیئر ٹیکنگ ہے، وہ انفیکشن ہو جائے، اس کی زندگی اچھا نہیں اس نہ پڑے انفیکشن، اور تو مکان ہوتا عادتیں میں اگر آپ نے حفاظت نہیں محنت نام نہیں لینا چاہتا ہماری شیعہ قوم کی، اگر پچھلے 80 سال سے بڑے اچھے دینی تبلیغی تعلیمی ادارے دیکھی سب تباہ ہو گئے، جبکہ بنانے والوں نے پوری زندگیاں اس میں لگا دی، 24 میں سے 18 گھنٹے اپنے ادارے کو دیتے تھے، بہت اچھا چلا، بعد میں سب بیکار ہو گئے،
ان کا خرچہ بھی گیا، ان کی محنت بھی گئی۔ اب قرآن نے کہا کہ اے حبیب اسلام تو پہنچا دیا، اگر اپنے بعد اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا تو ساری محنتیں ضائع ہوں گی۔ آدم کا دین بدل گیا، نوح کا دین بدل گیا، ابراہیم کا لایا ہوا دین بدل گیا، موسیٰ کا لایا ہوا دین بدل گیا، عیسیٰ کا لایا ہوا دین بدل گیا، سارے انبیاء کی محنت۔ لیکن وہاں تو پھر بھی تھا کہ ان کے بعد دوسرا آ کے سمجھ لے گا، تم آخری ہو۔ اگر یہ دین تکلیفیں اٹھا کے امت تک پہنچایا مگر حفاظت کا انتظام نہ کیا تو اس رسالت کا فائدہ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گی یہ رسالت۔ قرآن بدل جائے گا، شریعت بدل جائے گی، عقیدہ بدل جائے گا۔ حفاظت کا انتظام کرو۔ غدیر خم حفاظت اسلام کا انتظام ہے کہ پیغمبر کے بعد بھی اسلام لاوارث نہ رہے، یتیم نہ رہے، کوئی اسلام کو بدلنے کی ہمت نہ کرے۔ ایک نظام بناؤ حفاظت اسلام کا۔ لیکن یہ جو حفاظت کا انتظام بنایا گیا 11ویں تک تو پہنچا، اب 11ویں کے بعد 12واں غیبت میں جا رہا۔ تو اگر امامت اپنے بعد غیبت کے زمانے میں اسلام کی حفاظت کا نظام بنا کے نہ جائے تو وہ جو 250 سال پہلے خطرہ تھا وہ دوبارہ آ جائے گا۔ یہی اعتراض ہے غیروں کا کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ رسول امت پہ دین کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کہتے ہیں غلط جانشین بنایا، تو 250 سال بعد تو آپ بھی یہی کہہ رہے کہ 11واں امام دنیا سے چلا گیا، 12واں غیبت میں ہے، اب امت کی مرضی۔ ہمارے ہر آدمی عربی کتاب کھولتا ہے، یہ حدیث، اس سے پتا چلا یہ نماز غلط، اس سے پتا چلا کہ یہ نماز میں یہ چیز واجب، اس سے پتا چلا کہ فلاں یہ عقیدہ، یعنی امت کے حوالے کام۔ تو غیر بہت بڑا اعتراض ہے جسے میں اس لیے مختصر رکھ رہا ہوں کہ اس سے میرے مجمع کا یا میرا تعلق نہیں ہے، لیکن اعتراض بالکل صحیح۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ نے اسلام پہنچایا، کوئی خدیر کا اعلان کی ضرورت نہیں، اب کہا یہ امت خود سنبھال لے۔ ہم نے کہا غلط، امت اس قابل نہیں ہے۔ ایک ولی ہونا چاہیے، ایک مولا ہونا چاہیے جو امت کی حفاظت کرے، اسلام کی حفاظت کرے۔ ان کا اعتراض پھر دوہرا کہتے ہیں یہ آپ نے کہا نا 250 سال بعد آپ نے بھی یہی کیا کہ وہ جو محافظ ہے، جو غدیر کا سلسلہ ہے، جو امامت ہے، وہ غیبت میں چلی گئی، یعنی اب تو ہمارا ان سے کانٹیکٹ نہیں ہے، اب امت کس کے حوالے، اب اسلام کس کے حوالے؟ وہی عام لوگوں کے۔ تو 250 سال پہلے جو ہم کہہ رہے تھے لڑ جھگڑ کر بحث مباحثہ کر کے گھوم کے آپ وہیں آئے جو آپ نے ہماری بات مان لی۔ وہ جو فارسی کا ایک محاورہ، نادان بھی وہی کام کرتا ہے جو عاقل کرتا ہے، لیکن پریشانی اور پشیمانی اٹھانے کے بعد۔ اب یہ ان کا اعتراض، اب بتائیے اعتراض تو صحیح ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ 11ویں شہید ہو گئے، 12ویں غیبت میں چلے گئے اور ہم کو ہماری مرضی پہ چھوڑ گئے، نہیں، اگر رسول اللہ کی رسالت ختم ہے، اگر اپنے بعد اسلام کی حفاظت کا نظام نہ بنا تو 11ویں امام اور ائمہ کی امامت خطرے میں ہے۔ اگر 11واں امام اپنے بعد غیبت کے لیے کوئی نظام نہ بنا کے گیا ہے ایک نظام، 11ویں امام کی امامت کی سب سے اہم بات ہمارے یہاں کراچی یہ آخری جو 8 مجلسیں ہیں، پورے 8 مجلسیں 11ویں امام پہ پڑھی جاتی ہے، اور اس عشرے کا نام ہوتا ہے عشرۂ عسکریین۔ ایک کاظمین ہے، ایک عسکریین ہے، کیونکہ 11ویں امام کے حالات اور 10ویں امام کے حالات بالکل ملے ہوئے، دونوں کو ملا کے کیا پڑھا جاتا ہے پورے عشرے میں۔ یہاں تو بعض اوقات خالی 11ویں امام کی شہادت کی ایک جو مجلس ہوتی ہے، جہاں صرف ایک دن ہوتی ہے، 40 منٹ کی مجلس پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ 4 ہی واقعات 11ویں امام کے لوگوں کو یاد، وہی خطیب پڑھتا ہے، وہی مجمع سنتا۔ راہب کے ہاتھ میں ہڈی تھی، بارش ہونے لگی۔ بہلول دانا نے بچپنے میں روتے دیکھا کیونکہ کوئی
کھیلنے کی چیز نہیں تھی، بقول بہلول کے۔ اسحاق قندی نے قرآن کے خلاف ایک کتاب لکھی، اس کے شاگرد کو ایک جواب دیا، 3-4 واقعات، وہی ارسال وہی ارسال وہی ارسال، جبکہ اتنا اہم 11ویں امام کی امامت کا زمانہ کہ جو پیغمبر پر قرآن خطرہ بتا کے ذمہ داری عائد کر رہا ہے کہ فما بلغت رسالت، پورے رسالت خطرے میں اگر حفاظت کا انتظام نہ ہوا، وہی 11ویں امام کی ذمہ داری ہے۔ مولا آپ شہید ہو رہے ہیں، آپ کے بعد آپ کا بیٹا بالکل امت سے کٹ کر غیبت میں جا رہا، اسلام کس کے حوالے، امت کس کے حوالے، نظام کیسے چلے گا؟ کوئی انتظام ہے؟ دشمنوں کا اعتراض غلط ہے کہ تمہارا امام بھی تو بغیر کسی انتظام کے چلا گیا، پورا ایک نظام بنا کے گئے۔ اور جو میں کہہ رہا تھا ایک جملہ بہت اہم ہے، 11ویں امام کے حالات، اس جملے کو سننے کے بعد زیادہ توجہ سے پڑھا کریں۔ جملہ کیا؟ یہ جملہ ذرا توہین والا بن رہا، بہت ڈرتے ڈرتے توہین بھی نہ ہو، پیغام بھی پہنچ جائے۔ 11ویں امام جس زمانے کے امام تھے، وہ اپنے زمانے والوں کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، توہین والا جملہ بنا۔ جس زمانے کے امام تھے، کس زمانے کے امام تھے؟ 254 ہجرہ میں امام بنے، 260 میں شہادت ہوئی، 6 سال۔ وہ جو 6 سال والوں کے لیے 11ویں نے کچھ نہیں کیا، نعوذ باللہ توحید نہیں، انہوں نے سب کچھ کیا غیبت میں زندگی گزارنے والوں کے لیے کہ اب میرے بعد جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا، اس دوران جتنے مسئلے امت کو پیش آئیں گے سب کا حل اور سب کا جواب دے کے جانا، اور جتنے فتنے امت کو پیش آئیں گے ان سب میں حفاظت کا نظام بنا کے جانا۔ میرے بعد جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا، کتنے سال بعد ظاہر ہوگا؟ 1200 سال تو ابھی گزر چکے۔ اور ایک سوال لوگ مجھ سے بہت کرتے ہیں، میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ کیوں کرتے ہیں ورنہ بات پھر بہت لمبی ہوگی۔ 42 سال پہلے جب میں نے ممبر پہ پہلی مجلس پڑھی، اس زمانے کے امام کے بارے میں تھے، اور اس وقت سے اس موضوع پہ اتنا پڑھا کہ آپ یہ سوال بہت کرتے ہیں، مولانا اتنی ساری آپ نے ظہور کی نشانیاں ممبر سے بھی پڑھی ہیں اور خود بھی آپ نے اسٹڈی کی ہوگی، آپ کے اعتبار سے امام کو ظاہر ہونے میں اب کتنا وقت رہ گیا؟ اور آج کل تو انٹرنیٹ اور بریکنگ نیوز کی دنیا، کوئی ایسا واقعہ دنیا میں آ گیا جو کسی نشانی میں گزر چکا، اوہو سارے بچے، جوان، مرد، عورتیں، لڑکیاں سب پیچھے پڑ گئے کہ اب تو ظہور امام قریب ہو گئے۔ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن پہلے ایک واقعہ پیش آیا، مثلا سیریا میں، انڈیا اور پاکستان خبر آتے آتے 6 مہینے گزر جاتے، 6 مہینے میں حالات ہی بدل گئے۔ بھئی سائنس میں بھی اسٹرونومی جنہوں نے پڑھی ہے، اس مجمع میں جو ستارہ آپ کو نظر آ رہا، اگر وہ آج سے 5 سال پہلے مر گیا ہے تبھی اب آپ کو نظر آتا رہے گا۔ جو روشنی 5 سال پہلے چلی تھی وہ اب پہنچی ہے زمین پر۔ تو اب یہ سیریا میں ایک واقعہ ہوا 500 سال پہلے، آج کا زمانہ ہوتا بریکنگ نیوز، فوراً میل، فوراً میسج، ہم نے کہا یہ تو ظہور کی نشانی، اور یہی واقعہ، ٹھیک یہی واقعہ 300 سال پہلے ہوتا تو جب تک ہم اس کو کوئی نیوز سمجھتے بات بہت پرانی ہو کے حالات بدل چکے ہوتے۔ بھئی عراق میں صدام کا زمانہ کتنا بدترین زمانہ، خود ہمارے قابل احترام حجت الاسلام مولانا شفا نجفی بھی ان حالات کے گواہ۔ 35 سال فتنہ شروع ہوا، ختم ہو گیا۔ چونکہ ہم اس 35 سال میں تھے تو ہمیں بہت بڑی مدت لگی، ورنہ سیکنڈز ہوتے ہیں آج کی دنیا میں 35 سال۔ اب آج کا مسئلہ یہ کہ خبر فوراً آ جاتی ہے اور ہر ایک کو شوق ہے کہ مجھے یہ کریڈٹ ملے کہ میں نے خبر پہنچائی، تو ابھی تصدیق بھی نہیں ہوئی۔ پچھلے سال میں خود عید کے دن
عید کے دن کربلا میں تھا، بلد میں، روزے کے باہر پہلی چیک پوسٹ پر سوسائڈ بومبنگ ہوئی. وہ آدمی نے اپنے آپ کو اڑا لیا، کچھ دکانیں تباہ ہوئی، کچھ مومنین مارے گئے عید کے لیے جو آ رہے. ہم لوگ اپنی آنکھوں سے لائیو ٹیلی ویژن پہ کربلا کے اندر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں بلد میں سید محمد کا پورا روضہ ڈیمولش کر دیا گیا، گنبد ٹوٹ گیا، دیواریں ٹوٹ گئی، زری ختم ہو گئی، اور آنکھوں سے نظر آ رہا ہے سب کچھ. بریکنگ نیوز کے چکر سب سے پہلے یہ خبر ہم لوگوں کو پہنچائیں. تو ان حالات میں اب یہ سوال لوگ بہت کرتے ہیں، مولانا اتنا آپ نے پڑھا، میں تو چونکہ پڑھ چکا ہوں اس لیے سوال ہوتا، لیکن جیسے واقعاً حجت الاسلام مولانا شفا نجفی جہاں عالم ہوں گے تو وہاں تو لوگ بہت سنجیدگی سے سوال کریں گے کہ آپ کے اعتبار سے اب کتنی نشانیاں باقی. مثلا چھوٹی سی بات، 2 سال پہلے ایک حکمران مرا، مکے اور مدینے والا، ہر طرف خبر آ گئی کہ یہ نشانی پوری ہو گئی. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ابھی بھی حالات کو دیکھ کر، روایتوں کو دیکھ کر، نشانیوں کو دیکھ کر ابھی بھی امام کے آنے میں 500 سال باقی. یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ بس بالکل ڈور اسٹیپ پر ہے، تیار ہر وقت بیٹھنا ہے، دعا ہر وقت کرنا ہے، اجل اللہ کا مطلب کیا ابھی ظاہر کر دے، 500 سال بعد نہیں. لیکن نشانیاں، حالات، واقعات، یمن میں یہ ہو گئے، یمن میں پہلی دفعہ ہوا ہے، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہو چکا، سیریا میں یہ ہو گیا. وہ تو کہیے مومنین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بشار اسد کو کسی طرح سفیانی ثابت کر دیں، جو کیا تو الٹا مسئلہ چل رہا، اس پر حملہ کرنے والے سفیانی. بس اب ظہور امام ہو گیا. روایتوں میں ہے کہ شام کی تباہی ہوئی، شام کو یہ ایک بار تباہ ہوا، 85 بار تباہ ہو چکا. لیکن جو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1200 سال تو گزر گئے 11ویں امام کی شہادت کے بعد سے، اب پتہ نہیں امام کب آئے. یہ اس جملے کے لیے تشریح ہو گئی، پتہ 1200 سال تو گزر گئے، یہ 1200 سال تک امت کے مسائل کون حل کرے گا؟ یہ 11ویں امام کی ذمہ داری ہے کہ جتنے دن کی غیبت یا ایبسنس ہونے والی ہے، آخری امام تو وہی ہے نا، ان کے بعد غیبت ہے. ہر امام نے غیبت کے لیے تھوڑی تھوڑی تیاری کی، لیکن سب سے زیادہ تیاری 10ویں نے اور 11ویں نے کرائی. 2 چیزوں کے حوالے سے اسلام کو نقصان نہ پہنچے، صاحبان ایمان فتنوں سے محفوظ رہے. اور یہ جو تیاری کرائی اس کا صرف پہلا جملہ آج سنیے، اور باقی کل تو عین شہادت کی رات ہے، تو کل تو پورا بیان خطبے کے بعد پہلے جملے سے مصائب تک، مصائب شامل کر کے 11ویں امام کا ہوگا. تو 11واں امام وہ امام ہے جس نے اپنے زمانے کے مومنین کے لیے سمجھیے کہ کار امامت انجام نہیں دیا. 6 سال کوئی ضرورت بھی نہیں پڑی مومنین، جنہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے امامت کے فریضے کو انجام دیا. ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم امامت 11ویں امام کی، وہ ہمارا خیال کر کے، اور اس میں وہ کیا خیال کیا کیا. امام نے ایک سسٹم بنا دیا کہ میرے بعد جب تک میرا بیٹا ظاہر نہیں ہوتا ہے، نہ اسلام کو خطرہ ہو نہ مومنین کو. اور وہ جو سسٹم بنایا اس کی پہلی چیز سن لیجیے. پہلی چیز بھی وقت لگے گا، لیکن آج صرف ایک جملہ، 1 گھنٹے سے بھی 10 منٹ اوپر بیان ہے، جبکہ ابھی مصائب بھی باقی، اور وہ ہے مرجعیت کا نظام. یہ جو آج ہمارے پاس تقلید اور اجتہاد کا ادارہ، اور آج جو ہمارے پاس مرجعیت کا نظام، اور جو آج اسلام کو بھی اور مومنین کو بھی دشمنوں سے بچانے کا سب سے اہم طریقہ ہے، وہ یہی مرجعیت. اور اسی لیے آج شیعوں کے درمیان اہل بیت پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہو بھی نہیں سکتا. سارا اعتراض مرجعیت کے خلاف ہے.
اس کو ختم کرنا. جو دشمن شیعہ کو مٹانا چاہتا پہلے تو حملہ اسی پہ کرے گا نا جو بچا رہا. اور یہ بچانے والا کس نے مقرر کیا؟ معصومین نے، خاص طور پہ 11واں امام. وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَانَ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. تقلید کریں کس کی حدیث ہے؟ 11ویں کی حدیث ہے. نظام بنائے. یہ کتنا اہم نظام ہے اور کتنی بڑی نعمت شیعیت کو 11واں امام دے کر گیا کہ اگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہ کی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ہماری نعمت کا حق ادا نہیں کرو گے شدید عذاب میں پھنس جاؤ گے. بہت اہم ہے یہ مرجعیت. اور انشاءاللہ پوری تقریر تو نہیں کیونکہ پھر بھی پاکستان میں مرجعیت پہ اتنے حملے نہیں جتنے ٹورنٹو میں. میں اپنی مجالس کی ریکارڈنگ کا عادی نہیں، لیکن بہرحال امام باڑے والے ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، بعد میں اپلوڈ کر دیتے ہیں. ٹورنٹو کا اشرا آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا. مرجعیت پہ پورے 3 یا 4 ایک گھنٹے کے بیان دینا پڑے. وہاں مسئلہ بہت بڑا، ہلکے اشارے کل کروں گا، یا اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن اہمیت سمجھنا، تاریخ سمجھنا کہ یہ ادارہ بنایا کس نے. کوئی امام مقرر کر کے گیا یا مرجعیت نے خود ہی آپس میں مل کے زبردستی شیعت کا قبضہ جما لیا؟ اور یہ مراجع کر کیا رہے ہیں؟ کس طرح سے ہمارے عقیدے اور عمل کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اور خالی مرجعیت نہیں، میرا جملہ ہے پورا نظام 11ویں نے بنایا. پورا نظام. مرجعیت تو نظام میں ایک چیز. تو کل انشاءاللہ 8 ربیع الاول کی رات بھی اگر 11ویں امام کی سیرت بیان نہ ہو تو میرا مجمع مجھے بتائے کہ میں کس دن 11ویں امام کی سیرت بیان کروں. اور میں ایک جملہ ابھی کہہ کے جا رہا ہوں، لکھ لیجئے اسے. 11ویں امام کی ولادت کی بھی ایک تاریخ آئے گی 10 ربیع الثانی. اس مجمع کا 1/10 حصہ بھی اس میں نہیں ہوگا. ایک شہادت کی تاریخ اور ایام عزا کے اندر تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع آ گیا. میں کل پوری مجلس وہ نظام، اچھا 11ویں امام کے براہ راست حالات نہیں، جو نظام بہت اہم اس میں باتیں انشاءاللہ یہ کل آئیں گی. یہ ہے تحفظ شیعت اور تحفظ اسلام، جو غدیر کے اعلان کا مقصد تھا. وہی 11ویں امام کی امامت کی پورے 6 سال کی کوشش ہے، وہی پورے 6 سال. اور اس میں ایک چیز تو آپ نے ابھی سنی مجلس کے شروع، باقی ترتیب تو آخر میں آئی. شروع کربلا کی زیارت کا پروموشن. یہ لفظ اچھا نہیں ہے، انگریزی کا لفظ پروموشن تو بہت برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے پاکستان میں. میں اس لفظ کو واپس لیتا ہوں. کبھی کبھی میں بیٹھ جاتا ہوں کہ شاید لندن میں بیٹھا ہوں یا واشنگٹن میں بیٹھا ہوں یا ٹورنٹو میں بیٹھا ہوں، کیونکہ ابھی 3 دن پہلے مانچسٹر میں تھا، 7 دن پہلے لندن میں تھا، تو یہ مکس اپ ہو جاتا ہے. اردو کے اعتبار سے لفظ اچھا نہیں ہے پاکستانی ماحول میں. زیارت کے نظام کی مضبوطی. حدیث سنی، شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ کہ 40 کی زیارت پہ بھیجنا. ایک مرجعیت، ایک زیارت. یہ 2 وضاحت نہیں آئی، اشارے آ گئے. باقی 3-4 باتیں کل آئیں گے اور تھوڑی ان کی وضاحت. یہ ہے شیعت کا تحفظ. جب تک شیعت کربلا کی زیارت سے اپنے آپ کو منسلک رکھتی ہے، 23 ملین 2 کروڑ 30 لاکھ ظاہری، خالی 1/40 کو اس دفعہ پہنچے. اقوام متحدہ کے 200 ممبر ملک ہیں، 150 کی آبادی اس سے کم ہے، جتنے ایک دن شیعہ نے حیدر کرار کربلا پہنچے ہوئے. 11ویں امام کا زیارت 40 کے حوالے سے بہت اہم حصہ. زیارت پارٹ ہے عزاداری کا. عزاداری میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. 2 مہینے 8 دن
کل آخری مجلس ہے ایام ازاک، بہت چیزیں میں جمع کر رہا ہوں اپنے دماغ میں جو شاید سب آپ تک پہنچا بھی نہیں پا رہا، لیکن زیارت اور پھر عزاداری. کل میں نے شہزادی زینب کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. بھوک اور پیاس برداشت ہے، ماتم میں کوئی کمی اور عزاداری میں کوئی کمی برداشت نہیں. زینب پیاسی رہ جائے گی، پانی کی پیاس، آنسوؤں کی پیاس میں زینب کوئی کمی نہیں کرے گی. البتہ محاورہ تو بہت برا ہے، اس وقت بیان کرنا اچھا نہیں. جب کوئی ذمہ داری کسی کے اوپر آتی ہے تو جب تک وہ ذمہ داری ہے، اگر دیانتدار آدمی دن رات آرام سب حرام کر کے وہ کام کرتا ہے، جیسے ہی ذمہ داری پوری ہوتی ہے بہت تھک جاتا ہے. زینب کبریٰ نے عصر عاشور بھائی حسین سے ایک وعدہ کیا تھا، بھیا اب تیرے بعد تیرے مشن کو سنبھالنا میرا کام، سجاد کے لیے بھی فکر نہ کرنا اور اپنے مشن کے لیے بھی فکر نہ کرنا. چنانچہ کیسے کیسے مشکل مرحلے آئے، انبیاء تک ہوتے تو شاید ایک لمحے کے لیے اضطراب پیدا ہوتا. علی کی شیر دل بیٹی نے کس طرح سے یہ مشکل ترین امتحان دی، چاہے وہ کوفے کا بازار ہو، چاہے وہ شام کا دربار ہو، چاہے وہ دمشق کا قید خانہ ہو. لیکن جب یہ مشن پورا ہوگا، اب زینب تھک گئی کا لفظ تو صحیح نہیں، اردو کا ایک بہت ہی مشکل لفظ استعمال کر رہا ہوں، اب زینب ٹھہ گئی. مشن پورا ہو گیا نا، ذمہ داری ادا ہو. چنانچہ جیسے ہی لوٹا قافلہ مدینے کے قریب پہنچا، شہر مدینہ کی دیواریں نظر آئیں. ایک فریاد کلثوم نے کی، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کر. اور ایک فریاد نہیں، ایک حکم زینب نے دیا سجاد کو، سجاد وہ نانا کا مدینہ نظر آ رہا، اب زینب مدینے میں نہیں جائے گی، سواریاں یہیں روکی جائیں، اونٹ بٹھائی جائیں، ہمارے خیمے لگائے جائیں. اب زینب ساری زندگی شہر کے باہر خیموں میں رہے گی. زینب گھروں میں رہنے کے قابل نہ رہی، زینب شہروں میں رہنے کے قابل نہ رہی. بھرے گھر کو جنگل میں لٹا آئی ہے زینب. زینب نے مدینہ شہر میں جانے سے انکار کر دیا، ساری زندگی اب شہر کے باہر جنگل میں رہوں. آقا سجاد امام وقت ہے، لیکن سوچی کیا امام زینب جیسی پھوپھی کو حکم دے سکتا؟ اختیار ہوگا. سجاد کیسے کہے کہ پھوپھی اماں میرا حکم ہے کہ مدینہ میں چلے؟ عالمہ غیر معلمہ ہر کام سجاد زینب کے مشورے سے کرتا. دیکھا کہ پھوپھی اصرار کر رہی ہیں یہیں رہنا. سجاد نے کہا اچھا سواریاں روک دو، اونٹ بٹھا دو، خیمے لگا دو. ہر بیوی خیمے میں گئی، لیکن سجاد کو معلوم ہے ایک طریقہ ہے زینب کو جنگل سے شہر لے جانے کا. میں رتبے میں بڑا ہوں لیکن عمر میں بھی چھوٹا ہوں اور رشتے میں بھی چھوٹا ہوں، وہ پھوپھی ہے میں بھتیجا ہوں. اگر خاندان کی بزرگ خواتین آ جائیں اور وہ زینب سے کہیں کہ زینب بیٹی چل ہمارے ساتھ محلہ بنی ہاشم، جو عمر میں بھی بڑی ہے جو رشتے میں بھی بڑی ہے. مسئلہ اگر ام البنین آ کر کہیں کہ زینب بیٹی، اب کیا زینب ام البنین کا حکم ٹال سکتی ہے؟ سجاد کو معلوم ہے یہی ایک طریقہ ہے، خاندان کے بزرگوں کو بلایا جائے. چنانچہ ایک بار بشیر کو بلایا اور کہا کہ محلہ بنی ہاشم میں چلا جا اور اعلان کر حسین کا قافلہ آ گیا. بشیر نے کہا لیکن مولا اگر میں یہ اعلان کروں گا بھی تو مجھے تو مدینے میں کوئی نہیں جانتا.
میرے اعلان پہ کون یقین کرے گا؟ کہا کہ میں طریقہ بتاتا ہوں. میرے چچا عباس کا علم ہاتھ میں لے کے چلے گا. عباس کا علم مدینے میں لے جا, محلہ بنی ہاشم میں یہ علم ہاتھ میں پکڑ کے اعلان کر دینا. بشیر کہتا ہے کہ میں مدینے میں داخل ہوا. آج بھی مدینے میں وہ جگہ ہے جہاں زینب کا قافلہ شہر سے باہر رکا اور سامنے محلہ بنی ہاشم. بشیر چلا, کہتا ہے میں علم لے کر محلہ بنی ہاشم میں کھڑا ہو گیا اور اعلان کیا, اے مدینے والوں, فرزند رسول حسین ابن علی کا قافلہ واپس آ گیا. کہتا ہے سب سے پہلے گھر کا دروازہ کھولا, چھوٹی سی ایک بچی پورے حجاب کے ساتھ سر پہ چادر ڈالے دروازے کے پیچھے سے جھانکتی ہے اور میرا اعلان سنتی ہے. مولا سجاد نے کہا تھا 3 بار اعلان کرنا, میں نے اپنا اعلان دہرایا, بچی نے 2 بار اعلان سنا. ایک بار گھر کے اندر دیکھ کے کہا, چچا محمد حنفیہ میرا بابا آ گیا ہے, مجھے بابا سے ملانے لے جاؤ. میں سمجھ گیا یہ حسین کی صغرا ہے جو پتہ نہیں کب سے بابا کا بھی انتظار کر رہی ہے, اکبر بھیا کا بھی انتظار کر رہی ہے. میں نے 3ری بار اعلان دہرایا, بس 3 بار. ایسا لگا کوئی میرا گھٹنا پکڑ کے اس کو ہلا رہا. میں نے جھک کے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا. اے شخص تو ہے کون؟ ایک بات تو بتا دے, میرے بابا کا علم تیرے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ میں سمجھ گیا یہ عباس کا یتیم ہے جو عباس کا علم دے کے مجھ سے سوال کر رہا. میں نے کہا صاحبزادے چلو شہر کے باہر ساری تفصیل معلوم ہو جائے گی. اب محلہ بنی ہاشم سے ایک عجیب قافلہ چلا, آگے آگے محمد حنفیہ حسین کا چھوٹا بھائی صغرا نے چچا کی انگلی تھامی ہے, اور ساتھ میں ام سلمہ ہیں, ساتھ میں ام ہانی ہیں, ساتھ میں ام البنین ہیں. قافلہ چلا, بات مختصر کرنا ہے, بہت لمبی مجلس ہو گئی. اور جیسے ہی شہر کے باہر پہنچے سامنے خیمے لگے. محمد حنفیہ نے چیخ ماری, میرا بھیا مارا گیا. لوگوں نے کہا ابھی تو آپ گئے بھی نہیں. کہا دیکھتے نہیں سارے علم کالے نظر آ رہے ہیں, کالے علم. جب میرا بھیا گیا تھا یہ سارے علم ہرے اور سبز تھے, میرا بھیا مارا گیا. تیزی سے آگے بڑھے, قافلے میں پہنچے, چاروں طرف دیکھا اور کہا یہ بتا دو میری بہن زینب کا خیمہ کون سا؟ چھوٹا بھائی زینب کی گودوں میں کھیلے ہیں, بڑی بہن کے لیے پوچھ رہا, سب نے ایک ہی خیمہ, وہ خیمہ. محمد حنفیہ اس خیمے میں گئے, وہ خیمہ زینب کا نہیں تھا. وہاں تو کوئی بہت ہی بوڑھی عورت بیٹھی ہے, بہت ہی بوڑھی عورت بیٹھی ہے. جلدی سے نگاہیں نیچی, واپس پلٹ کے آ رہے ہیں, اے ضعیفہ مجھے معاف کر دیجئے, میں تو اپنی بہن زینب کا خیمہ سمجھ کے آیا. ہائے وہ ضعیفہ فریاد کرتی ہے, بھائی محمد حنفیہ یہ کون سا دن آ گیا کہ بھائی بہن کو نہیں پہچان پا رہا. اور جب پہچانا تو ایک ہی جملہ کہا, شہزادی میرا بھتیجا سجاد کہاں ہے؟ زینب نے کہا باہر چلے جا. سجاد کو پہچاننا بہت آسان ہے, پورے قافلے میں ایک ہی مرد تو ہے. ہاں بات تو صحیح ہے, پورے قافلے میں مرد تو ایک ہی ہے, پہچاننا آسان ہے. باہر چاروں طرف چاروں طرف چاروں طرف دیکھا, سجاد کہیں نظر نہیں آیا. 24 سال کا جوان بھتیجا کوئی نظر نہیں آئے. ہاں ایک ہی مرد ہے قافلے میں, لیکن وہ تو بہت بوڑھا ہے, سر کے بال سفید, داڑھی کے بال سفید, بھووں کے بال سفید, چہرے پہ جھریاں پڑی ہیں, کمر جھک چکی ہے. جب کوئی مرد نظر نہ آیا سوائے اس بوڑھے کے,
مجبوراً قریب آئے اور کہا کہ اے مرد ضعیف، اس کی عمر محمد حنفیہ سے بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے، میں اپنے جوان بھتیجے کو ڈھونڈ رہا ہوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں میرا بھتیجا کہاں ہوگا؟ ارے وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے چچا محمد حنفیہ انا علی ابن الحسین، ارے میں ہی تو آپ کا بھتیجا سجاد ہوں۔ دو جملے، زحمتیں تمام، جیسے ہی سنا گھبرا کے آگے بڑھے، پہلے تو گلے سے لگایا پرسہ دینے کے لیے، ادھر گلے سے لگایا، ادھر کائنات کے سب سے بڑے صابر نے، سید الصابرین نے بے اختیار کہا چچا محمد حنفیہ ذرا آہستہ آہستہ۔ گھبرا گیا محمد حنفیہ، سجاد بیٹا یہ تکلیف سے کیوں چیخ رہا ہے؟ کہا چچا 1 سال تک طوق خاردار میرے گلے میں رہا ہے، اب تک اس کا زخم باقی ہے، چچا گلے سے لگائیے مگر آہستہ۔ آخری جملہ، آج کی زحمت، ایام ازا کی آخری مجلس، مدینے واپسی کے مصائب مکمل، آخری جملہ، اب اختیار محمد حنفیہ نے کہا سجاد تو 24 سال کا ہے، اتنا بوڑھا اتنا بوڑھا اتنا بوڑھا اتنا بوڑھا کیسے ہو گیا؟ صرف ایک لفظ کہا بس، ایک بار پلٹ کے دیکھا، چچا الشام الشام الشام، ہائے یہ بازار شام و دربار شام کے مصائب ہیں، جوانی میں سجاد کو بوڑھا کر دیا۔